بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر محافظ فرشتے، وہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر محافظ فرشتے، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفتہ رسلنا، تو روح قبض کرتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے رسول، تو روح قبض کرتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے رسول یعنی فرشتے، وہم لا یفرطون، اور اس میں وہ کوتاہی نہیں کرتے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور پھر یہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ رب العزت کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق سچا، الا لہ الحکم، خبردار اس دن خاص اسی کا فیصلہ ہوگا، اس دن خاص اسی کا فیصلہ ہوگا، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ تمام حساب کرنے والوں میں جلد حساب کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ غالب ہے تمام بندوں پر، یعنی تمام انسان مغلوب ہیں اور اللہ تمام انسانوں پر غالب ہے۔ جب وہ غالب ہے تو اسی کا فیصلہ اور امر اور حکم چلتا ہے، اور وہی اللہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر اپنے محافظ فرشتے۔ اب ان فرشتوں سے کون سے فرشتے مراد ہیں؟ نمبر 1، محافظ فرشتے جو انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ انسان کے آگے اور پیچھے فرشتے مقرر ہوتے ہیں پے دھر پہ، جو حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ محافظ فرشتے مراد ہیں سورہ رعد آیت نمبر 11۔ یا نمبر 2، یہاں فرشتوں سے مراد لکھنے والے کرامن کاتبین فرشتے، جو ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں تاکہ انسان جو بھی عمل کرے تو وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور یہ ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے تاکہ کل روز قیامت کوئی اس کا انکار نہ کر سکے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ نمبر 3، اس سے مراد روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، اور آیت کے سیاق و سباق سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، کیونکہ آیت کا اگلا جملہ ہے حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو ہمارے فرشتے روح قبض کرتے ہیں، تو یہ تو مراد یہ روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ فرشتے آتے ہیں روح قبض کرتے ہیں تو وہ ہمارے حکم میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہاں دیکھیں روح قبض کرنے والے جن فرشتوں کا تذکرہ ہے تو اس کے لیے صیغہ جمع آیا ہے رسولنا، کہ وہ ہمارے بہت سارے فرشتے ہیں۔ اور دوسری جگہ یعنی سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اور تمہارے اوپر اللہ نے ملک الموت کو مقرر کیا ہے جو تمہاری روح قبض کرتا ہے اور تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ ایک ہے، تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے، وہاں ایک کا تذکرہ ہے اور یہاں جمع کا تذکرہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اوپر جو فرشتہ مقرر ہے وہ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہے، لیکن ان کے ماتحت بھی بہت سارے فرشتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں فرشتے ان کے ماتحت ہیں، تو کبھی اصل کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اور کبھی ہر ایک کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔
جیسے کہا جاتا ہے بنل امیر المدینہ، امیر نے شہر تعمیر کیا، حالانکہ امیر نہیں کرتا بلکہ اس کے ماتحت مزدور کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اصل اور سبب ہے تو اس کی طرف نسبت ہے۔ یہیں سے وہ اشکال بھی دور ہو گیا جو اہل بدعت کرتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ ہر جگہ آ سکتا ہے، حاضر ناظر ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حاضر ناظر نہیں ہو سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ موت کا ایک فرشتہ نہیں ہے بلکہ وہ سینکڑوں فرشتے ہیں، تو وہ سینکڑوں ہر جگہ آتے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو ایک ہے۔ نمبر 2، عقیدے کے اس بات کے لیے قطعی و ثبوت، قطعی و دلیل روایت چاہیے۔ عقیدہ قیاس سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ قیاس سے ثابت نہیں ہوتا، اس کے لیے قطعی و ثبوت، قطعی و دلالہ، قرآن کریم کی آیت یا حدیث متواتر چاہیے جو یہاں پر موجود نہیں ہے، اس لیے اس سے عقیدے کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اور پھر نمبر 3 یہ دیکھا جائے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قیاس بھی کس پہ کیا جا رہا ہے؟ فرشتوں پہ قیاس کیے جا رہا ہے، تو کیا یہ قیاس ان سے پہلے بھی کسی نے کیا؟ حالانکہ ہمیں کوئی تائید نہیں ملتی ائمہ مفسرین سے کہ ان میں سے کسی نے اس عقیدے کے اس بات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فرشتوں پر قیاس کیا ہو۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہ کوتاہی نہیں کرتے، یعنی جو اللہ حکم دیتا ہے یہ پورا کرتے۔ ایسا نہیں، دنیا میں تو انسان کوئی حکم دیتا ہے بسا اوقات اس کے ماتحت اس کو نہیں کرتے، لیکن اللہ جو فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو قرآن کریم میں بھی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے یہ پورا کرتے ہیں، اور انہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے، برحق سچا رب وہ اللہ ہی ہے، اور اس دن خاص اسی کا فیصلہ ہوگا۔ یہ لہو خبر مقدم ہے، الحکم مبتدائے مؤخر ہے، اور الا حرف تنبیہ ہے، تو اس جملے میں تاکید کا معنی ہے کہ اس دن خاص اسی اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا، اور وہ اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر، دلیل عقلی اعترافی نمبر 12، فرما دیجئے کون تمہیں نجات دے گا خشکی اور تری کے اندھیروں سے، تدعونہ تضرعا وخفیہ، اور تم پکارتے ہو اس اللہ کو عاجزی کے ساتھ اور چھپ کے لئن انجانا من ہذہ، کہ اگر وہ اللہ ہمیں نجات دے دے اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو البتہ ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں سے، یعنی کون نجات دیتا ہے؟ وہ صرف اللہ دیتا ہے، اور تم ہی اس اللہ کو پکارتے ہو عاجزی کے ساتھ، جب مشکل میں پڑتے ہو تو آہوزاری کرتے ہو، چھپ کے دل میں رو رو کر اسی کو پکارتے ہو کہ اگر ہمیں نجات دے دی اب ہم تو شاکرین میں سے ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر تم ہی لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہوتے ہو۔ اس آیت میں ینجیکم یہ باب تفعیل سے ہے، فعل مضارع معروف ہے نجا ینجی، اور تضرعا یہ باب تفاعل سے مصدر ہے کہ تم عاجزی کرتے ہو اور آہستہ آہستہ پکارتے ہو۔ قل اللہ ینجیکم، فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، منہا ان اندھیروں سے، منہا یعنی من ظلمات البر والبحر، اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں سے، ومن کل کرب، اور ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، تخویف دنیاوی، فرما دیجئے وہ اللہ قادر ہے کہ اگر وہ بھیج دے تمہارے اوپر عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا یا وہ آپس میں لڑا دے تمہیں مختلف گروہ بنا کر، یا وہ آپس میں لڑا دے تمہیں شیعاً مختلف گروہ بنا کر، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور وہ چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کا عذاب۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کس طرح پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی
نشانیوں کو تاکہ وہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرما دیجئے کہ وہ اللہ قادر ہے کہ اگر وہ عذاب لے کر آئے تم پر تمہارے اوپر سے، من فوقکم اس کے نیچے لکھیں یعنی اوپر سے پتھر برسا دے، یا اوپر سے موسلا دار بارشیں کر دے، یا اولے برسا دے، یا آسمانی بجلیاں گرا دے، جیسے قوم عاد اور قوم لوط کو جو عذاب دیے گئے وہ اوپر سے تھے۔ او من تحت ارجلکم یا وہ عذاب دے تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یعنی زلزلہ لے آئے تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو اور قارون کو جو عذاب دیا تھا وہ پاؤں کے نیچے سے تھا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں جب عذاب آیا تو نیچے سے بھی پانی ابلنے لگا، یہاں تک کہ تندور سے بھی پانی نکلا۔ اور اسی طرح قارون کو جو اللہ نے سزا دی تو اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ یا نمبر 2، یہ کنایا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے اوپر سے، یعنی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کر دے۔ عذاب دے نیچے سے یعنی اولاد اور ماتحتوں کو نافرمان کر دے، اولاد اور ماتحتوں کو نافرمان کر دے، یا وہ آپس میں لڑا دے تمہیں مختلف گروہ بنا کر کہ تم میں سے بعض کو عذاب چکھائیں۔ تو مختلف گروہ اور جماعتیں بن گئی، اب ہر ایک جماعت دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہے اور اپنے آپ کو حق اور دوسری جماعتوں کو باطل کہہ رہے ہیں، جیسے آج کل بھی دیکھنے میں آتا ہے سیاسی پارٹیوں میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک اور باقی سب کو غلط اور ناحق سمجھتے ہیں۔ یلبسکم یہ باب ضربہ سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اسے ان نے نصب دیا ہے، ما قبل میں ان یبعث میں ان ہے، اسی ان کی مناسبت سے یلبسکم میں یہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ زجر، پس جھٹلایا بِهِ نیچے لکھیں قرآن، اس قرآن کریم کو جھٹلایا آپ کی قوم نے، حالانکہ یہ قرآن تو برحق کتاب ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ فرما دیجئے میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر داروغہ اور نگہبان نہیں ہوں، اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آگے تمہارے لیے عذاب ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ ازالہ شبہ، شبہ یہ ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، جواب شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے۔ جواب شبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے، وقت مقرر پر عذاب آئے گا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔ ترجمہ لکھیں، ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تم لوگ جان لوگے، جب وہ وقت مقرر آئے گا تو عذاب آئے گا۔ لفظ مستقر اس میں ظرف ہے واحد مذکر۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ تنبیہ مومنین، اور جب آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا جو ہماری آیات میں مشغول ہوتے ہیں، ہماری آیات میں مشغول ہوتے ہیں، بریکٹ میں لکھیں تکذیب اور استہزاء کے ساتھ، تکذیب اور استہزاء کے ساتھ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو پس آپ ان سے اعراض کریں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر آپ کو بھلا دے شیطان یہ بات، اگر آپ کو بھلا دے شیطان یہ بات، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى تو آپ مت بیٹھیے یاد آنے کے بعد
ظالم قوم کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تنبیہ کی ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو مشغول ہوتے ہیں ہماری نشانیوں میں، یعنی استہزاء کرتے ہیں اور ان نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں، تو تم ان سے اعراض کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس آیت سے معلوم ہوا اگر کسی مجلس میں قرآن کریم پر، صحابہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اعتراض کریں، استہزاء کریں، دین کا مذاق اڑائیں، تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، شریک ہونا جائز نہیں، بلکہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، حکم یہ ہے کہ ان مجلسوں سے آدمی اعراض کرے، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں، تو پھر آدمی ان کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ بات شیطان آپ کو بھلا دے تو پس آپ یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ مت بیٹھیے، یعنی جیسے آپ کو یاد آ جائے کہ یہ لوگ تو وہی لوگ ہیں اور یہ استہزاء کرتے ہیں، تو فوراً آپ اٹھ جائیں، ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ معلوم ہوا شریعت کے احکامات کو، نشانیوں کو جھٹلانے والے ظالم ہیں، اور ظالم لوگوں کی نشست و برخاست اور ان کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ یہاں دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے آیت کے اندر، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، یہ باب افعال سے فعل مضارع معروف ہے، باب افعال سے فعل مضارع معروف ہے، اور بنون تاکید ثقیلہ اور واحد مذکر غائب ہے، واحد مذکر غائب۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، پس نہیں ہے ان کے اعمال کی ذمہ داری پرہیزگاروں پر، پس نہیں ہے ان کے اعمال کی ذمہ داری پرہیزگاروں پر کچھ بھی، وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن نصیحت کریں تاکہ وہ لوگ ڈریں۔ یعنی اگر یہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، آیات کا انکار کرتے ہیں، تو پرہیزگاروں پر ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کے اعمال کا بوجھ نیکوکاروں پر نہیں ہے، پرہیزگاروں کو اللہ ان کے اعمال کی وجہ سے سزا نہیں دے گا، بلکہ ان کا کام تو ہے نصیحت کریں، ہو سکتا ہے کسی لوگ تو ڈر جائیں اور ہدایت پر آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بنایا اپنا دین لعبًا ولہبًا، کھیل کود کو اور مذاق کو، ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین صرف کس کو بنایا ہے، کہ ان کا دین کیا ہے، دین کی باتوں کا مذاق اڑانا اور دین کی باتوں کو کھلونا بنا دینا، لعبًا کہ دین کو کھلونا بنا دو، ولہواً اور تمسخر کرو، مذاق کرو دین سے، وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ، اور نصیحت کرو اس قرآن کے ساتھ، بہ اس قرآن کے ساتھ نصیحت کرو، ان تبصل نفس بما کسبت، تاکہ نہ ہلاک کیا جائے کسی نفس کو بسبب اس کے جو اس نے کیا ہے۔ دیکھیں یہاں عبارت معذوف ہے، ان تبصل یہ ہے لئلا تبصل، عبارت ہے لئلا تبصل، تاکہ نہ ہلاک کیا جائے کسی نفس کو بسبب اس کے جو اس نے کیا ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی، پس نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگرچہ وہ بدلے میں دے دیں ہر طرح کا بدلہ، اگرچہ وہ بدلے میں دے دیں، فدیے میں دے دیں ہر طرح کا بدلہ، لا یؤخذ منہا، پس نہیں لیا جائے گا ان سے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہلاک کر دیا جائے گا انہیں بسبب ان کے جو انہوں نے کیا ہے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی، اور عذاب ہوگا دردناک بسبب اس کے کہ جو یہ انکار کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جنہوں نے دین کو مذاق بنا دیا، اور ان کا کام ہی دین کے ساتھ کھیل کود ہے اور تمسخر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ آپ ان لوگوں کو قرآن کے ساتھ نصیحت کرو تاکہ یہ لوگ نہ ہلاک ہو جائیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور قیامت کا جب دن ہوگا تو اب اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔
اگرچہ وہ ہر قسم کا فدیہ دے بھی دیں لیکن اس وقت ان کے فدیے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ ہلاک ہوں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے جو بدعمالیاں کی، اور انہیں سزا یہ ملے گی کہ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا، اور سبب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں مسلسل کفر کیا ہوگا۔ آیت میں جو لفظ ہے وذر الذین میں، یہ وذر یہ باب سمعہ سے فعل امر ہے، باب سمعہ سے فعل امر ہے۔ قل اندعو من دون اللہ، ثمرہ دلائل سابقہ، فرما دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ کو جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ ہمیں نقصان، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم پھیر دیے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ، مانند ان لوگوں کے کہ جن کو بہکا دیا شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، درا حالے کہ وہ حیران ہیں، مانند ان لوگوں کے جن کو بہکا دیا شیاطین نے زمین میں، درا حالے کہ وہ حیران ہیں۔ عرض کے نیچے لکھیں جنگل، یعنی درا حالے کہ شیطان نے ان کو جنگلات میں بہکا دیا اور اب وہ لوگ حیران اور پریشان ہیں۔ لہو اصحاب یدعون الی الہدی، ان کے کچھ ساتھی ہیں جو انہیں بلاتے ہیں ہدایت کی طرف کہ آؤ ہمارے پاس، یدعون الی الہدی ائتنا، کہ آؤ کہ تو آ جا ہمارے پاس۔ فرما دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت تو حقیقی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرما بردار ہو جائیں اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ کو، وہ تو ہمیں نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے، اور اگر ہم انہیں پکاریں گے پھر تو ہم ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے ہدایت پا لینے کے بعد۔ گویا اللہ نے ہدایت دی اور اب ہم نے قبول کر دیا گمراہی کو۔ پھر ہماری مثال تو اس طرح ہوگی جیسے کوئی جنگل اور بیابان میں ہو اور شیطان اس کو راستہ بہکا دے۔ اب جنگل میں اگر آدمی راستہ بھول جائے تو اب اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہاں سے آیا، منزل کہاں ہے، تو وہ بھٹکتا پھرتا ہے۔ تو اب اس کے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو اسے بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف، اور کچھ ایسے ہیں جو بلا رہے ہیں اس کو گمراہی کی طرف۔ تو اسے چاہیے کہ یہ ہدایت کے راستے کو قبول کرے، اور یقیناً ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں۔ اس آیت میں لفظ ہدی اللہ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے، اور آگے الہدا بھی الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، اور آپ نے پڑھا ہے المعرفۃ اذا اعیدت معرفتاً کانت الثانیۃ عین الاولی، جب معرفے کا اعادہ معرفے کے ساتھ ہوتا ہے تو ثانی سے مراد ہوتا ہے عین اولی، لہٰذا دونوں سے مراد ایک ہی ہدایت ہے کہ یقیناً اللہ کی ہدایت وہی حقیقی ہدایت ہے، یعنی دونوں سے مراد ایک ہی ہدایت ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہاں عبارت معذوف ہے، وَأُمِرْنَا بِأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور اللہ ہی سے ڈرو، اور اسی اللہ کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، دلیل عقلی نمبر 13، بس اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، پس وہ اللہ جب کہتا ہے ہو جا تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا یہ کہنا با اثر ہے۔ ترجمہ لکھیں، اس کا یہ کہنا با اثر ہے، یعنی وہ جب کہتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے جس دن پھونکا جائے گا سور، وہی جاننے والا ہے پوشیدہ اور حاضر کی باتوں کو، اور وہ حکمتوں والا ہے اور خبردار ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت پر اور توحید پر دلیل بیان کی کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو درست پیدا کیا، کہ آسمان میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی شگاف نہیں، کوئی سوراخ نہیں، اور اللہ نے زمین کو بھی پیدا کیا
اور کائنات میں تو اللہ کا امر ایسا ہے، اللہ فرماتا ہے کن کہ یہ کام ہو جائے تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ قولہ الحق، اس کا کہنا تو با اثر ہے، یعنی وہ جب حکم دیتا ہے تو وہ فوراً پورا ہوتا ہے۔ دنیا میں تو انسان کتنے حکم دیتا ہے لیکن اس کے ماتحت اس کو پورا نہیں کرتے، یا انسان کرنا بھی چاہتا ہے لیکن وہ کام عاجز اور مجبور ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا قول برحق ہے، جب اللہ فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسی اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، صرف دنیا میں نہیں، اس دن بھی بادشاہت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا کہ اس دن لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، اور وہ اللہ پوشیدہ اور حاضر باتوں کو جاننے والا ہے، تو وہ اس دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، وہ جو کام بھی کرتا ہے، قیامت کے دن کا قائم کرنا، سور پھونکا جانا، اس میں حکمت ہے، اور وہ ہر عمل پر مطلع ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، دلیل نقلی نمبر 1۔ ابھی تک بیان چل رہا تھا دلائل عقلیہ کا جو اللہ رب العزت کی ربوبیت اور توحید پر تھے، اب یہاں سے دلیل نقلی کا بیان ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے تفصیلاً، اور 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے اجمالاً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے تفصیلاً، اور 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے اجمالاً۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یعنی آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بناتے ہو بتوں کو معبود؟ یقیناً میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، واضح گمراہی میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اور اپنے قوم کے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ان کے والد بت بنایا بھی کرتے تھے اور بتوں کو بیچا بھی کرتے تھے۔ اب یہ نہایت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ بیٹا والد کو تبلیغ کرے، اور عموماً والد بیٹے کی بات کو اتنا قبول نہیں کرتے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب بات کو نہیں لیتے، غیر تو لے لیتے ہیں، اور اپنا والد بھی وہ جو بت بناتا بھی ہے اور بت فروش بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم ہے، اور اللہ فرما رہے اپنے والد کو دعوت دو، لیکن انہوں نے کتنے پیار کے ساتھ دعوت دی ہے۔ سورہ مریم میں ان کا تذکرہ ہے، ہر مرتبہ یا ابتی یا ابتی، پیارے ابا جان، پیارے ابا جان۔ معلوم ہوا والد مشرک بھی ہو تب بھی گفتگو ادب سے ہوگی، والد مشرک بھی ہو تب بھی گفتگو ادب سے ہوگی، اور باپ آگے سے کتنی بے ادبی سے پیش آیا کہ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہیں آیا تو پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام پھر بھی والد کو سمجھاتے رہے۔ یہاں بھی انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا اور کہا یقیناً میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ بت بناتے ہو، آپ بھی گمراہی میں ہو اور آپ کی قوم بھی گمراہی میں ہے۔ اس آیت سے ایک بات معلوم ہوئی، دین کی بات صریح اور واضح طور پر پہنچانی چاہیے، اور دین کی بات کو گھما پھرا کر، اور یا آج کے الفاظ میں کہتے ہیں جی مصلحت کی آڑ لے کر دین کی بات کو نہ پہنچانا، یہ جائز نہیں۔ اب دیکھیں کتنا صریح جملہ کہا، آپ بھی گمراہ ہو، قوم بھی گمراہ ہے۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے اپنے والد کو کہ بھئی تو گمراہ ہے، یا اپنی قوم کو، لیکن جب انہوں نے گمراہی پہ دیکھا تو واضح بتا دیا، تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی غلط راستے پر ہے تو اسے صریح الفاظ میں بیان کر دینا چاہیے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی گمراہ بھی ہوتا ہے، کہتا نہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے بھی گنجائش ہے، آپ کے لیے بھی، تو جو باطل پر ہے اس کے لیے گنجائشیں نہیں نکالنی چاہیے، دین کا صحیح واضح راستہ بتانا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کا پیغام گھر سے شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے حکم ہے اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، اس کے بعد حکم ہے وانذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں کو ڈراؤ، اس کے بعد پھر حکم ہے اپنے اہل محلہ کو، مقتدیوں کو، تو اس ترتیب سے چلنا چاہیے۔ یہاں آیت سے معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ آزر۔ اب یہاں ایک بحث چلتی ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے یا نہیں، اور یہاں مخاطب ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں یا چچا ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں
یہاں تفصیلاً بات کی ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہاں آزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد ہی ہے، البتہ آزر اس کا لقب ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ نام اس کا دوسرا ہے جو وہاں موجود بھی ہے، تالوح کے نام سے، تالوح کے نام سے، اور لقب اس کا آزر ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، اس کا نام ہی آزر ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ آزر کا معنی ہوتا ہے خطا اور غلطی میں پڑھنے والا، تو یہ اشارہ تھا کہ ان کا والد خطا اور غلطی میں پڑا ہے اور وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے، رجوع کرے۔ بعض نے یہاں مراد لیا ہے کہ آزر ان کا چچا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ باپ پر کا اطلاق چچا پر ہوتا ہے، تو لأبی کا اطلاق چچا پر ہوا ہے، اور استدلال اس میں اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ شعراء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسب و نسب کی طرف اشارہ ہے، وہاں جو جملہ آیا ہے وہ جملہ ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ ہم نے دیکھا ہے پلٹتے پلٹتے انہیں کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ یعنی یہاں سے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں جتنے آئے وہ موحد آئے، ان میں کوئی مشرک نہیں آیا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا والد مشرک نہیں تھا، جو مخاطب ہے وہ چچا ہے۔ باپ تو مشرک تھا لیکن وہ مخاطب نہیں ہے، بلکہ چچا مخاطب ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ مخاطب کون ہے، ان کا والد ہی ہے، اور وہی بت فروش تھا۔ اور بقیہ حضور کے جو حسب و نسب میں وہ کوئی فاحشہ عورت نہیں آئی، بے حیا مرد اور عورت نہیں آئے، ہاں کافر آئے ہیں، آباء و اجداد میں غیر مسلم آئے ہیں، لیکن کوئی بے حیا بیچ میں نہیں آیا، کوئی ایسا نہیں آیا معاذ اللہ جو زنا سے پیدا ہوا ہو اور جو فسق و فجور گناہ سے پیدا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایسے آئے ہیں کہ آباء و اجداد میں پورے نسب میں کوئی غیر مسلم آیا ہو، تو غیر مسلم آنے سے کوئی حرج نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ان کا پورا نسب محفوظ ہو۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ دوسری جگہ بھی آیا، اگر یہاں چچا مراد لے بھی لیا جائے تو اس سے زیادہ صراحت تو سورہ مریم میں موجود ہے، اور وہاں تو دوسرے معنی کا بالکل احتمال ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بار بار کہہ رہے اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، پھر آگے یا ابت انی قد جاءنی من العلم یا ابت لا تعبد الشیطان یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ تو ان تمام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے والد ہی تھے جو بت بنانے والے تھے، تو بقیہ اگر وہ مشرک بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ہدایت اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ بت بناتے ہو، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ سمجھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، اور ہم اسی طرح دکھاتے ہیں ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات۔ یہاں نوری کے نیچے لکھیں، یہ ماضی استمراری ہے، ترجمہ ہم دکھاتے تھے، ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے کامل یقین کرنے والوں میں سے، تاکہ وہ ہو جائے کامل یقین کرنے والوں میں سے۔ پیغمبر تو ویسے بھی یقین کرتا ہے، لیکن جب ان عجائبات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پس جب چھا گئی اس پر رات تو انہوں نے دیکھا ایک ستارے کو، جب چھا گئی ان پر رات تو انہوں نے دیکھا ایک ستارے کو، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، پس جب وہ غائب ہو گیا، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں پسند نہیں کرتا غروب ہونے والے کو، غروب ہونے والے کو۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا کہ یہی میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي، جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں ہو جاتا گمراہ قوم میں سے۔
فلما رأى الشمس بازغة، پس جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سورج کو جگمگاتا ہوا، بازغة جگمگاتا ہوا، خوب روشن، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہی میرا رب ہوگا اس لیے کہ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیزار ہوں اس سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یقیناً میں نے اپنا رخ کر دیا اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے یکسو، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ وحاجہ قومہ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ قال تحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے معاملے میں؟ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے معاملے میں، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں ڈرتا، ماں کے نیچے معبودان، میں نہیں ڈرتا تمہارے معبودان باطلہ سے جسے تم شریک ٹھہراتے ہو بھی اس اللہ کے ساتھ، مگر وہ جو میرا رب چاہے۔ وسع ربی کل شیء، اور گھیر دیا میرے رب نے ہر چیز کو باعتبار علم کے، پس کیا تم لوگ نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ دیکھیں ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا یہ قوم کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ بھئی دیکھو میں کس کو رب مانوں، چلو تھوڑی دیر کے لیے رب مان لیتا ہوں ستارے کو، کہ ستارہ چمک رہا ہے، کائنات کو روشن کیا ہے، چلو ستارے کو رب مان لیتے ہیں۔ اگر یہ رب ہے تو اب جیسے رات گزری تو صبح وہ ستارہ آنکھوں سے غائب ہو گیا، تو کہا بھئی یہ کیسا رب ہے جو غائب ہو جائے، جو غائب ہونے والا ہو وہ تو مجھے پسند نہیں۔ چلو اب ستارے سے آگے بڑھتے ہیں، رب کس کو مان لے؟ چاند کو مان لیتے ہیں، تو چاند بڑا چمکنے والا ہے، اب یہ رات کو چمکنے لگا لیکن صبح ہوئی تو یہ بھی غائب ہو گیا، یہ بھی گھٹتا ہے اور یہ بھی بڑھتا ہے، تو یہ کیسا رب ہوا کہ جو نظروں سے اوجھل ہو جائے اور انسان کے کام نہ آئے، تو یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ چلو اس سے آگے بڑھتے ہیں، رب مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سورج کو، کہ سورج بڑا جگمگاتا ہے، بڑا روشن ہے، کائنات کو روشن کیا، لیکن شام ہوتی ہے تو یہ جگمگانے والا سورج بھی آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے، تو معلوم ہوا یہ بھی رب نہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کے لیے یہ انداز اپنایا تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے کہ جب یہ بڑی بڑی مخلوقات رب نہیں ہے تو یہ ہاتھوں سے بنایا ہوا بت کیسے تمہارا رب بن گیا؟ جب یہ ستارے، چاند اور سورج رب نہیں ہے تو یہ ہاتھ سے اور مٹی سے بنا ہوا جسے انسان نے خود بنایا، جب چاہا توڑ دیا، وہ کیسے رب بن گیا؟ بات سمجھ گئے؟ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے، اس لیے نمبر ایک پہلی بات لکھیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کے یہ مکمل جملے ہیں، تو پہلی بات لکھیں قوم کے عقیدے کے لغو ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے، قوم کے عقیدے کے لغو ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہارا عقیدہ جو ہے یہ تو لغو اور بیکار عقیدہ ہے کہ تم ان چیزوں کو خدا سمجھتے ہو۔ نمبر دو، یہ استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری ہے، یعنی یہ جو جملہ ہے نا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ استفہام انکاری، کیا یہ میرا رب ہے؟ کیا یہ میرا رب ہے کہ جو غروب ہو گیا؟ نمبر تین، یہ بطریق تحکم ہے، بطریق تحکم کا مطلب استہزاء کے لیے، یعنی اس کو رب مانوں جو 6 گھنٹوں کے بعد غروب ہو جائے، تو یہ بطریق تحکم یعنی استہزاء کے لیے۔ یہ نمبر 4، یہ تبکیت کے لیے ہے، تبکیت اس کا مطلب انہیں رولانا، عاجز کرنا کہ اس کو رب مانوں، چلو رب مان لیا لیکن یہ تو غائب ہو گیا۔ اور یا یہ ارخائے عنان کے لیے ہے، ارخائے عنان اس کا مطلب ہوتا ہے لگام کو ڈھیل دو، یعنی تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں یہ رب ہے لیکن 6 گھنٹے بعد تو چلا گیا، ہی کیسا رب ہوا؟ تو اسے تعبیر کیا جاتا ہے ارخائے عنان، یعنی لگام کو ڈھیل دے دو، تاکہ ڈھیل دو جو کر رہا ہے کرنے دو، پھر اس کو کھینچو۔ تو چلو وہ رات کو چمکتا رہا، جیسے صبح ہوئی ہاں بھئی کہاں گیا تیرا رب؟ تو یہ ہوا ارخائے عنان۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو جملے استعمال کیے یہ صرف قوم کو سمجھانے کے مختلف
طریقے اور انداز تھے۔ یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ پیغمبر نے شرک کیا اور پیغمبر نے سورج کو رب کہہ دیا، یہ چاند کو رب کہہ دیا، بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے رب مان لیں، لیکن یہ کیسا رب ہے جو تھوڑی دیر بعد